हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें हर आने वाला बयान सबसे पहले सुनने के लिए। बयान आप फेसबुक पर सुन रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करें। शुक्रिया। मुस्तहब हैं, कुछ चीज़ें सुन्नत का दर्जा रखती हैं और कुछ पर कुरान और सुन्नत से नस मिली तो वो फ़र्ज और वाजिब के दर्जे में चली गई, और कुछ चीज़ें ज़्यादा अहमियत की हामिल थी तो हमारे उलमा ने तकसीम करते करते कहा कि ये ज़रूरियात दीन का हिस्सा है। अगर इस मसले को समझा नहीं जाएगा तो दीन की जो असास और बुनियाद है वही समझ में नहीं आएगी। कुछ चीज़ें बड़े गौर से और बड़े फहम से और बड़ी बसीरत के साथ अपने दिल में बिठाने वाली होती हैं, उनको कभी भी किसी रस्मी तकरीर का या रस्मी जुमले का अंदाज नहीं समझना चाहिए, उन्हें याद रख लेना चाहिए। कम व बेश हर आलिम, हर मुहद्दिस नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ज़ाइल बयान करने वाले हर शारे ने, हर सीरत निगार ने, हुजूर के फ़ज़ाइल लिखने वाले हर उम्मत के मुसन्निफ ने इसको नकल किया। इसे अच्छी तरह से हमें अपने ज़हन में बिठाना चाहिए। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो ज़ाते गिरामी है ना, वो हमारे ईमान का मरकज़ व महवर है। दीन इस्लाम सारे का सारा हुजूर के गिरदा गिर्द घूमता है। मरकज़ और बुनियाद नबी पाक की ज़ात है। कुरान मजीद अल्लाह की किताब है, लेकिन हमें ये कुरान भी हुजूर ही के वसीला मुबारका से मिला है। दीन इस्लाम की रोशन बैयन तालीमात जो कुछ हमें नसीब हुआ है हुजूर के वसीला पाक से मिला। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो मरकज़ियत है उसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए। मुआशरे के अंदर हमेशा ये होता है कि लोग अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं, और अब जब से आसानी हुई है ज़रा राय का इजहार करने की, तो बाद ऐसे लोग भी राय का इजहार करते हैं जिन बेचारों की कोई राय ही नहीं है, सिरे से कोई किसी खास नजरिए के लोग ही नहीं है, पीछे कोई तसलसल ही नहीं है। तो उस राय के इजहार में लोग कह देते हैं कि आप सीधा सीधा नमाज पढ़ें, सीधा सीधा तिलावत करें, सीधा सीधा हुकूकुल इबाद अदा करें, आप मस्जिद जाएं, सच बोलें, रिज़्क़ हलाल खाएं। भी ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन ये तो सारी चीज़ें शाखें हैं, जड़ तो कुछ और है। अगर आप हर वक्त दरख्त के पत्तों की बात करें, फूलों की बात करें, साए की बात करें, लेकिन जड़ की बात ही ना करें, तो जड़ नहीं होगी तो वो तो सारा दरख्त खुश्क हो जाएगा, वो तो कोई फल नहीं देगा, कोई साया नहीं देगा, कोई किसी किस्म की खुशबू नहीं बांटेगा। दीन इस्लाम की जड़ और बुनियाद रसूल पाक की ज़ात गिरामी है। अगर हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस मरकजी हैसियत को उम्मत समझ जाती है तो फिर इसे बाकी भी सारा दीन समझ में आएगा। लेकिन अगर उस मरकजियत के ही लोग कायल नहीं होते, हमारे यहाँ लोगों ने एक मुहिम चलाई तेजी के साथ, और अफरात व तफरीद के दौर में ये होता है कि जब कोई बंदा थोड़ी अनोखी बात करता है ना दूसरों से हट के, तो लोग भी उस पर ज़रा तवज्जो ज़्यादा करते हैं। उसका नुकसान हमें ये हुआ कि हमारे जवानों को जो खास चीज़ समझनी चाहिए थी, जिस पर पूरा फोकस करना चाहिए था, वो उससे दाएं बाएं हटने लगे। हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ाते गिरामी ईमान का मरकज़ व महवर है। रब फरमाता है फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम। ए महबूब, मुझे तेरे रब की कसम, ये जरा अंदाज भी देखें कुरान पाक का। ए महबूब, मुझे आपके रब की कसम, महबूब आपके रब की कसम, ये लोग उतनी देर तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक आपके हर फैसले को कबूल नहीं कर लेते। वो जो मरकजी हैसियत है ना, आप कभी कुरान मजीद के इस जुमले पर गौर करें ना, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, ये नबी मोमिनों से उनकी जानों से भी ज्यादा करीब है। आप इन जुमलों की लताफत कभी महसूस करें ना कि हुजूर हमारे इतने करीब हैं मोमिन होने के बाद, हुजूर का कुर्ब हमें इतना हासिल है कि हमारी जान से भी हुजूर हमारे ज्यादा करीब हैं।
دیکھیں نا کچھ لوگ بڑے قریب ہوتے ہیں بندے کے، بندہ سارا کچھ چھوڑ سکتا ہے، ان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ رب کریم نے ہمیں کہا ہے کسی دنیاوی دھوکے کا شکار نہ ہونا، تمہارے سب سے قریب محبوب پاک ہیں۔ ہر چیز چھوڑی جا سکتی ہے، رسول کریم کا دروازہ چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اثاثہ قلب و جاں وہی ہے، وہ میرے اندر کی روشنی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خاص مرکزی حیثیت ہے، اس پر پورا جب تک امت فوکس نہیں کرتی، اس کو سمجھ نہیں لیتی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بندے کے پاس ہوتی ہیں، لیکن اسے محسوسات ملانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماں باپ سب کے پاس ہی ہوتے ہیں، لیکن احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ میرا والد بیٹھا ہے، احساس پیدا کرنے کی حاجت ہے کہ میری ماں موجود ہے۔ بچے سبھی کے پاس ہوتے ہیں، اسکول بھی سبھی لوگ ان کو بھیجتے ہیں، مدرسے کی تعلیم بھی دلوانے کی لوگ مقدور بھر کوشش کرتے ہیں۔ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی ضروریات کی ساری چیزوں کا خیال کیا جائے، لیکن یہ احساس کہ میرا بچہ سوچتا کیا ہے، وہ چاہتا کیا ہے، مجھے اس کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے، یہ غور کرنا کہ آج کل اس کے دل میں کون سے خیالات اٹھ رہے ہیں، اس کے ذہن کی سطح پر کون سے سوالات ابھرتے ہیں، ان چیزوں کا احساس کوئی کوئی کرتا ہے۔ میرے بھائی رشتے سبھی کے پاس ہوتے ہیں، لیکن ان کی کشش، ان کا درد، ان کی کسک، وہ کسی نے کہا تھا کہ زندگی میں وہ بھی عجیب لمحہ تھا۔ ذرا اس بات کا درد دیکھیے گا کتنا گہرا ہے۔ کہنے لگے زندگی میں وہ بھی عجیب لمحہ تھا، وہ میرے ساتھ تھا پر میں تنہا تھا۔ کچھ لوگ ساتھ ہو کے بھی ساتھ نہیں ہوتے، رشتے ڈھیر سارے ہوتے ہیں پر انسان اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے۔ دوستو، ہمارے پاس حضور نبی کریم علیہ السلام کا یہ رشتہ موجود ہے۔ حضور ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کبھی موبائل بند کر کے تنہائی میں بیٹھ کے خوشبو لگا کے درود پڑھ کے محبوب کی بارگاہ میں نذرانہ بھیج کے تو دیکھو۔ کبھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ شریف کی یاد میں، قرآن پاک کی تلاوت میں، حضور کی سیرت اور سوانے کی لذت میں اپنے آپ کو پوری طرح محو کر کے تو دیکھو۔ کبھی کوئی نات آنکھیں بند کر کے حضور کے جلووں کی طرف بڑھ کر دیکھو تو صحیح۔ اس رشتے کا جو درد ہے، اس رشتے کا جو حسن ہے، اس کی جو معنویت ہے، اس کو بس محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا ہم نے تو دل میں سجا رکھی ہے تصویر یار، بس ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ اپنے دل کے اندر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بٹھا رکھا ہے۔ دیکھو جن لوگوں میں یہ درد تھا نا، ابو داؤد شریف میں ایک حدیث ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب ہم نے نا سارے ظاہری دلائل پر ہی فیصلہ کرنا ہے۔ کچھ فیصلے ضمیر کی آواز پر بھی ہوتے ہیں، کچھ فیصلے دل کی گواہیوں پر بھی ہوتے ہیں، کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو کرنے پر روح بھی مجبور کرتی ہے، کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں جسم نہیں جاتا پر عشق بندے کو گھسیٹ کر وہاں لے جاتا ہے۔ حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے میں رول دی میں رول گئی ہاں۔ کچھ جگہ پہ انسان کو جانا ہی پڑتا ہے۔ ایک صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی، ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہودی سے گھوڑا خرید لیا، حضور نے فرمایا آ میرے ساتھ، میں تمہیں پیسے دیتا ہوں۔ اللہ کے محبوب تھوڑا آگے تشریف لے گئے، یہ ذرا تھوڑے فاصلے پہ پیچھے آ رہا تھا۔ راستے میں لوگوں نے اس کو کہا کہ تو نے تو سستا بیچ دیا ہے، گھوڑا تو مہنگا ہے، قیمت زیادہ لگا دی، یہ مکر گیا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے پیسے تھمائے، پیسے لو، گھوڑا دو، کہنے لگا کون سا گھوڑا، میں نے تو بیچا ہی نہیں۔ اب جب سودا ہوا تھا گھوڑے کا تو حضور تھے یا وہ یہودی تھا، تیسرا شخص ہی کوئی نہیں تھا۔ کون سا گھوڑا، کیسا گھوڑا؟ اپنا حق چھوڑ دینا یہ بھی بعض اوقات بزدلی ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھائی تو کیسے مکر سکتا ہے جب تیرا میرا سودا طے ہوا ہے؟ جب ایک مخصوص رقم پر تو نے اسے بیچ دیا ہے تو مکر کیسے سکتا ہے؟ تو پیسے لے اور گھوڑا دے۔ اب جب تھوڑی سی بات تکرار میں آئی تو کچھ لوگ وہاں جمع ہو گئے، مسلمان، یہودی اور بھی کئی لوگ۔ وہ یہودی کہنے لگا جی آپ اس طرح کریں، ایک گواہ دے دے، میں زیادہ نہیں مانگتا، ایک دے دے، ایک بندہ کہہ دے
کہ یہ گھوڑا میں نے بیچا ہے اور آپ نے خریدا ہے تو میں آپ کے حوالے کر دوں گا. وہاں بندہ کوئی دوسرا موجود ہی نہیں تھا تو گواہ کسے پیش کیا جائے؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کے صحابی ہیں. فوراً بولے، وہ بھی لوگوں کی باتیں سن کے وہاں آئے تھے، فوراً بولے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں دیتا ہوں گواہی. دوڑ کے آگے آئے، کہنے لگے جی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے، یہودی نے بیچا ہے. اب اس نے کہا تھا ایک بندہ کہہ دے تو میں دے دوں گا. اس کی شرط پوری ہو گئی. حضور نے پیسے اس کے ہاتھ میں دیے، اس نے گھوڑا محبوب کے دستے مبارک میں لگام تھمائی، حضور تشریف لے گئے، غلام کو دیا، گھوڑا گھر چلا گیا. نبی کریم نے حضرت خزیمہ سے کہا خزیمہ ایک بات تو بتا، تو تھا ہی نہیں اور تو نے بن دیکھے گواہی کیسے دے دی؟ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو زمین کی خبر ہے نا، میں نے تو آسمان کی چیزیں بھی نہیں دیکھی، آپ نے کہا ہے تو میں مان گیا ہوں. تو میں تو آسمانی خبریں مان گیا، میں تو جنت آپ کے کہنے پہ مان گیا، میں تو دوزخ آپ کے کہنے پہ مان گیا، میں تو فرشتے آپ کے کہنے پہ مان گیا، میں تو قیامت کی ساری باتیں آپ کے کہنے پہ مان گیا. وہ بتا رہے ہیں، گویا وہ سمجھا رہے ہیں یا رسول اللہ میں نے تو رب بھی نہیں دیکھا، تو آپ کے کہنے پر مان گیا. اور جب اتنی ساری چیزیں آپ کے کہنے پہ مان گیا ہوں تو گھوڑا تو چیز ہی کوئی نہیں. اب دیکھیں حضور کا تبصرہ یہاں کیا ہے. انہوں نے ایمان کا مرکز و محور ذات مصطفیٰ کو سمجھا. ان کو سمجھ آئی کہ کل کائنات حضور کی ذات ہے. اب حضور سید عالم علیہ السلام نے اس بات کو سن کر اعلان کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے لوگوں جہاں بھی شرعی گواہی کی ضرورت ہو نہ دو گواہ چاہیے ہوتے ہیں، لیکن جہاں میرا یہ خزیمہ موجود ہو ایک کی گواہی دو کے برابر شمار کی جائے گی. بیان اچھا لگا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں.